ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے جہنم کے اوپر گزرنا ہے، تو انہوں نے کہا تم گزرے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب تم گزرے تو اس کو بجھا دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے تو رونے لگے۔ جب آپ روئے تو آپ کی بیوی بھی رو پڑی۔ قال ما یبکی قال ان رأیتک تبکی فبکیت، تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو اس لیے میں بھی رو پڑی۔ انہوں نے کہا میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اس آیت پر میری نظر پڑی کہ ہر شخص نے جہنم کے اندر سے گزرنا ہے، تو اب میں رو پڑا کہ اللہ عالم جب گزروں گا پھر نکلوں گا بھی کہ نہیں نکلوں گا، اسی لیے میں رو پڑا کہ جہنم میں جانے کا حکم تو سب کا ہے نا، اب نجات کس کو ہوگی؟ کیا مجھے نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس وقت آپ بیمار بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو میسرہ جب اپنے بستر پہ لیٹتے سونے کے لیے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ثم یبکی، اس کے بعد پھر روتے۔ فقیل لہ ما یبکیک یا ابا میسرہ، انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں روتے ہیں؟ فقال اخبرنا انا واردوها ولم نخبر انا صادرون عنها، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم سب نے جہنم میں گزرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ پھر نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے۔ عبداللہ مبارک حسن مسیح سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جہنم میں گزرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں پتہ ہے کہ تم وہاں سے نکلو گے؟ اس نے کہا یہ پتہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جہنم سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، پھر یہ ہنسی خوشی کیسی؟ تو اس کے بعد پھر ان کو کبھی موت تک ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اصل بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے جانا ہے۔ آگے ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان کو تو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کو اسی جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو یہ تو موجود ہے کہ مومن نکلیں گے، لیکن اللہ والے ڈرتے تھے کیا میں بھی ان میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین کو نکالنے کا، تو کیا پتہ میں متقی ہوں یا نہیں، اس لیے ڈرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم نہیں نکلیں گے، ان کو یقین تھا، لیکن اس کے باوجود ہی ان کا خوف تھا کہ خدا جانے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء جو تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اسی بات پہ روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ اللہ پاک ان کی دعائیں اور ان کی منتیں قبول کرتے ہیں۔ یتقبل اللہ من المتقین، یہ متقی ہیں، پتہ نہیں ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ان کو اپنے نفس پر خوف ہوتا تھا، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بالکل نکالیں گے، اور ان کا وہاں جانا بھی ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں جیسے جیل میں یہاں قیدی رہتے ہیں، وہاں افسر بھی تو رہتے ہیں، لیکن دونوں کے رہنے میں فرق ہے۔ کافروں کا گزرنا اور ہے، مومنوں کا گزرنا اور ہے، تو اس لیے ورنہ ہے سب نے جانا ہے اس کے اور سب پرصراط پہ گزریں گے۔ وَوُلُودُهُمْ قِيَامُهُمْ حَوْلَ النَّارِ ثُمَّ يَصْدُرُونَ الصِّرَاطَ بِأَعْمَالِهِمْ، پھر اپنے اعمال کے مطابق وہ پل صراط پہ گزریں گے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ مِثْلَ الْبَرْقِ، بعض مومن تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ مِثْلَ الرِّيحِ، بعض ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا چلتی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ مِثْلَ الطَّيْرِ، بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَأَجْوَدِ الْخَيْلِ، اور بعض مومن ایسے گزریں گے جیسے کوئی بہت اچھا تیز چلنے والا گھوڑا دوڑتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَأَجْوَدِ الْإِبِلِ، اور بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی اچھا چلنے والا اونٹ ہوتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَعَادِرِ الرَّجُلِ، ایسے بھی ہوں گے جو آہستہ آہستہ، حَتَّى إِنَّ آخِرَهُمْ رَجُلٌ نُورُهُ عَلَى مَوْضِعِ إِبْهَامِهِ قَدَمَيْهِ، ایک آخری بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کا نور جو ہے اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوگا، یا مر وَيَتَكَفَّأُ بِهِ الصِّرَاطِ، وہ بھی گزرے گا
تو اور گرے گا بھی. والصراط دحض مذلۃ علیہ حسک کا حسک القطاد، وہ بڑی یعنی پھسلنے والی جگہ ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے کنڈے لگے ہوئے ہیں، جیسے گوشت لٹکانے کے لیے کسائی لوہے کے کڑے لگاتے ہیں، اس کو قطاد کہتے ہیں. حافتاہ ملائکۃ معہم قلالیب من نار، اس کے دونوں کناروں پہ اللہ کے فرشتے ہوں گے، ان کے اندر ان کے ہاتھ میں جہنم کے گرز ہوں گے. یقتطفون بہم، وہ اس سے پھر پکڑیں گے جو کافر، کہ جہنم کے اوپر جو پرصراط ہے ویسے ہوگی جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے. فتمر الطبقۃ الاولیٰ، مومنین کا پہلا طبقہ تو ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے کل برق. والثانی الریح والسابق اجود الخیل والرابط اجود البہائم ثم یمرون ملائکۃ یقولون، اس کے بعد چلتے چلتے گزریں گے اور فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ ان ایمان والوں کو پرصراط سے خیریت سے گزار دے. ہم وہاں سب پہنچ جائیں گے، اچھے بھی برے بھی. ثم ینادی مناد، ہم سے کی اصحابک ودعی اصحابی، پھر آواز آئے گی جہنم کو کہ جو تیرے حقدار ساتھی اس کو پکڑ لے، جو ہمارے ہیں ان کو تو چھوڑ دے. قال فتخسف بكل ولی اللہ اعلم بهم من الرجل بولده، وہ سب کو پکڑیں گے جو جہنم کا حقدار ہوگا، ان کو جہنم اور جنت. وَيَخْرُجُ الْمُؤْمِنُونَ نَذِيرَ ثِيَابَهُمْ، اور مومن ایسے نکلیں گے بالکل تر و تازہ. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو خادم ہیں جہنم کے، ان کے دونوں یعنی کندھوں کے درمیان میں 1 سال کا اتنا لمبے چوڑے ہیں، وہ سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے عمود ہوں گے جن کی 2 شاخیں ہوں گی. تو وہ اس سے کافروں کو جب دھکا دیں گے تو ان کے دھکے سے 7 لاکھ بندہ جہنم میں جا پڑے گا. آپ نے فرمایا جس بندے کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں جیسے اللہ کا ایک حکم بس گزر جائے گا. حضور پاک ایک بندے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کو بخار تھا. ثم قال ان اللہ تعالی یقول ہی الناری سلط عبدی حضو النار فی الاخرہ. اور میں یہ بخار جو ہے یہ بھی گویا کہ جہنم کی ایک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اگر کسی کو دیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ولم یخرجوا من هذا الوجه وحدثنا ابو كريم وحدثنا ابو اليمان قال الحمى حظ كل مؤمن من النار. یہ بخار مومن کو بخار آئے تو اس کے لیے وہ بھی نیکی ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جو بندہ سورۃ الاخلاص پڑھے 10 دفعہ، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. فقال عمر اذن تستکثر بها یا رسول اللہ، حضرت نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم 10 دفعہ کیا ہم تو اور زیادہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے زیادہ محل بنے. فقال رسول اللہ اکثر و اطیب، ہر اللہ کے بندے تم جتنا زیادہ پڑھو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے نا. جو آدمی 1000 آیت قرآن کی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے. اور جو بندہ مسلمانوں کے بعد ان کی حفاظت کرے، ان کے گھروں پہ پہرا دے، تو اس کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، صرف گزرے گا بس جیسے قسم پوری کرنی ہو. اللہ کے راستے میں جو ذکر کرنا ہے نا، یہ نفقے سے بھی زیادہ 700 گنا زیادہ اجر ہے. حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں وہ الصلاۃ علیہ والصیام، اور روزہ رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان سے بھی 700 گنا زیادہ اجر ملے گا. کہ اس دن پھسلنے والے بھی بہت ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. ملائکہ ہوں گے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے مومن کے لیے کہ یا اللہ سلم سلم، ان کو بچا. جب لوگ سب کے سب اس پل سے گزریں گے، جو کافر جو نافرمان جو گرنے والے ہیں وہ گریں گے. نجی اللہ تعالیٰ المؤمنین متقین من بحسب اعمالہم، اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دیں گے، وہ گزر جائیں گے. فجوازہم علی الصراط صراط بقدر اعمالہم، ان کے اعمال کے مطابق وہ اتنی تیزی سے گزریں گے قیامت کے دن. ثم یشفعون فی اصحاب الکبائر للمؤمنین، اس کے بعد پھر وہ شفاعت بھی کریں گے ان لوگوں کی جن نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن ہیں مومن. وہ نکالیں گے جہنم سے، ان کو آگ نے جلا رکھا ہوگا لیکن ان کے سجدے والی جگہ جو ہے وہ محفوظ رہے گی. جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہوگا اس کو پہلے نکالیں گے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد.
ثم الذی یلیہ ثم الذی یلیہ ثم الذی یلیہ حتی یخرجون من کان فی قلبی ادنا مسقال ذرہ ایمان، مسقال ذرہ سے بھی کم بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکلے گا یوم من الدہر، پھر اللہ اس کو بھی نکالیں گے زندگی میں سے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ولم یعمل خیرا قط، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا، ولا یبقى فی النار الا من واجب علیہ الخلود کما ذلک الاحادیث الصحیحہ، جہنم میں ہمیشہ صرف وہی رہیں گے جو کافر ہیں۔